آپ کو بتائیں ملتان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ شہر بھر کے چرچز میں دعائیں تقریباً سجائی گئیں، جہاں مسیحی مرد و خواتین نے فادر پریئر اور ایونڈر فادر افائل مہنگا کی زیر قیادت عبادات کی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ مسیحی برادری نے اپنا خوشیوں بھرا تہوار کرسمس بھرپور انداز میں منایا۔ ملتان شہر کے چرچز میں بھی دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کیتھولک چرچ ترین کالونی، سینٹ ڈومینک چرچ رضاباد، بی ٹی ایس چرچ، سینٹ میری کرسٹ چرچ کینٹ اور دیگر چھوٹے چرچز میں مسیحی برادری نے دعائیہ تقاریب میں شرکت کی۔ نوجوان، بچے، خواتین اور بزرگ سب خوشی سے سرشار نظر آئے۔ دعاؤں اور گیتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ خداوند ہمارے خدا بخش دے کہ ہمارے نذرانے آج کی عید کے عین مطابق ہوں، تاکہ جس طرح مسیح کی ولادت کا بھید، اسی طرح یہ زمینی چیزیں ہمیں آسمانی نعمتیں دلائیں۔ مسیحی برادری نے دعائیہ تقاریب کے بعد ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے اسے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام قرار دیا۔ خوبصورت لباس پہنے بچوں اور خواتین کی خوشی قابل دید تھی۔ چرچ کی کمیونٹی کی طرف سے آپ کو سب کو میری کرسمس، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو تہوار ہے نا وہ خوشی کا، محبت کا اور سب سے زیادہ بڑا درس جو ہے نا وہ امن کا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی نجات کا دن ہے، دنیا کے لیے سلامتی کا دن ہے کہ سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں پاکستان کے تمام لوگوں کو، مسیحیوں کو خصوصاً بڑے دن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ کمشنر عامر کریم خان نے سینٹ میری کرسٹ چرچ کینٹ میں مسیحی برادری کے ساتھ کیک کاٹا۔ ڈپٹی کمشنر، سی پی او، ایس ایس پی صدر اور ایس ایس پی کینٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی اور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا گیا۔ بشپ آف ملتان نے ملک کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اس کے موقع پر ریسکیو 1122 ہائی الرٹ رہا۔ ضلع بھر میں 50 سے زائد اہلکار، 4 فائر ٹینڈرز، 5 ایمبولینسز، 1 اسپیشل وہیکل اور 13 موٹر بائک ایمبولینسز تعینات کی گئی تھیں۔ سیف سٹی ملتان اور پولیس اہلکار باڈی کیمپ کے ساتھ سیکیورٹی فرائض ادا کرتے رہے۔ عبادت گاہوں پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، جبکہ حساس مقامات پر ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ ملتان میں کرسمس کا تہوار عبادات، دعاؤں، خوشی کے گیتوں اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ پرامن ماحول میں منایا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ہمراہ شکیل سلطان، جوہی نیوز، ملتان۔ آپ کو بتائیں بہاولپور میں بھی کرسمس کا تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سینٹ ڈومینک چرچ میں منعقدہ کرسمس کی مرکزی تقریب میں مسیحی برادری کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ بہاولپور کے اہم گرجا گھروں اور عبادت گاہوں میں کرسمس پر دعائیہ تقریبات کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ سینٹ ڈومینک چرچ میں کرسمس کی مرکزی تقریب میں کثیر تعداد میں مسیح فیملیوں نے شرکت کی۔ مسیح برادری کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ کرسمس کی خصوصی عبادتوں میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ یہ دن محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آتا ہے اور وہ اس خوشی کو پورے شہر کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور جو ہے نا آج آئے ہیں چرچ کے بعد جو ہے نا گھر میں جائیں گے، پارٹیاں ہوں گی، عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں۔ پرے کریں گے، اس کے بعد ہم انجوائے کرنے نکلیں گے۔ ہم چڑیا گھر جائیں گے یا ایس ایس ورلڈ۔ سب سے عیدی ملی ہے، اسپیشلی میرے چاچو سے ملی ہے، تایا ابو سے ملی ہے، بابا سے ملی ہے، بھائی نے بھی دی ہے مجھے۔ چرچ ہی آئے ہیں، اس کے بعد جائیں گے، عیدی وغیرہ لیں گے اور سارا انجوائے وغیرہ کریں گے۔ سیلیبریشن کے پارک میں جائیں گے، وہاں پہ ہوٹل میں ڈنر ہے۔ کرسمس ہم نے اس چرچ کے بعد جانا ہے گلزار صادق، گلزار صادق میں چڑیا گھر جائیں گے، وہاں انجوائے کریں گے۔ آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ بہاولپور کے مسیح نوجوانوں نے اپنی پسندیدہ شخصیات کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھی دیا۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت پسند ہے، اس لیے ان کو میری طرف سے میری کرسمس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو بھی میری کرسمس، جبکہ نوجوان نے قوم کو قائد اعظم کی سالگرہ کی بھی مبارکباد دی۔ شہباز شریف اور مریم نواز، میں ان دونوں کو اپنی طرف سے میری کرسمس، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ، میں ان کو بہت بہت اپنے تہہ دل سے ڈونلڈ ٹرمپ میری کرسمس، اور میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں اس تہوار کو خوشی سے منائیں، اور خاص طور پہ مت بھولیں کہ قائد اعظم کی پیدائش کا بھی دن ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے تہوار کے دوران فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ گرجا گھروں کے اطراف اور شہر کے حساس مقامات پر 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے، جبکہ چرچوں میں داخلے پر مکمل چیکنگ عمل میں لائی گئی۔ سی سی ٹی وی اور ڈرون کیمروں سے اجتماعات کی سیکیورٹی یقینی بنائی گئی۔ زونل ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف بھی مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے چرچ پہنچے۔ انہوں نے مسیح برادری کو کرسمس پر مبارکباد پیش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا یوم ولادت ہے،
یہ ہمیں امن محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے. ہم یہ کرسچن بھائیوں کے ساتھ یہاں یکجہتی کے لیے آئے تھے, ان کی خوشیوں میں شریک ہونے آئے تھے. بھاولپور میں کرسمس کا تہوار امن و امان کے ماحول میں منایا گیا. سرکاری چھٹی کے باعث جمعے کے روز بھی مسیح برادری کی تفریح کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر جودھیانہ, روہی, بھاولپور. آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں شہر شہر کرسمس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. مسیحی برادری نے کرسمس بھرپور جوش و جذبے سے منائی. انتظامیہ نے بھی مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے کیک کاٹے, تحائف بھی تقسیم کیے. ڈی جی خان میں کرسمس جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. کمشنر اشفاق احمد چودھری نے مسیحی برادری کے ساتھ کیک کاٹا. کمشنر نے افسران کے ہمراہ مسیحی برادری میں تحائف بھی تقسیم کیے. یار خان کے کیتھولک چرچ میں کرسمس کی خصوصی تقریب میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے سابق ایم پی اے عمر جعفر کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا اور مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کیا. تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان اور ایڈمن آفیسر ریاست نے بھی شرکت کی. دوسری جانب میاں والی کے مقامی چرچ میں کرسمس کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. مسیحی برادری کے مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. شرکاء نے ملکی سلامتی, امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. بچے خوبصورت کپڑے پہن کر چرچز پہنچے. بچوں کا کہنا تھا کہ کرسمس پر نئے کپڑے خریدے ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں. آج گھروں میں مزے کی ڈشز بن رہی ہیں. وہ پارک بھی جائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے. جبکہ مظفر گڑھ میں مسیحی پولیس ملازمین کے لیے پولیس لائنز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کرسمس کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. ڈی پی او نے مسیحی ملازمین میں امدادی چیکس تقسیم کیے اور کہا کہ مسیحی ملازمین کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں. ڈی پی او نے سینٹ میری چرچ میں مسیحی برادری کے ہمراہ بھی کیک کاٹا. پولیس ترجمان کے مطابق کرسمس پر 300 افسران اور ملازمین ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. چرچز کی سیکیورٹی کے لیے ایلیٹ فورس بھی تعینات کی گئی ہے. آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب بھر میں کرسمس پر خصوصی دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری. مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے گرجا گھروں کا رخ کیا, کیک کاٹے اور مٹھائیاں تقسیم کی. سینتا کلاز نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے. اس موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت رہے. بکھر کی چرچز میں کرسمس پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی اور ڈی پی او شہزاد رفیق امان نے کیک کاٹا. ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کو پرامن ماحول فراہم کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں, ان کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں. ادھر جلال پور پیرا والا میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کا تہوار منایا گیا. چرچ میں منعقدہ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو, مینجمنٹ کمپنی کے انچارج اور دیگر افسر نے بھی شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر نے مسیحی برادری کے عہدیداروں اور پادری کے ہمراہ کیک کاٹا. مسیحی برادری اور انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی. دوسری جانب ڈودرا کی سینٹ ڈومک کیتھولک چرچ میں مسیحی برادری عبادت کے لیے جمع ہوئی. ننھے منھے بچے نئے کپڑے پہن کر کرسمس ڈے منایا. مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ خوشی کے دن کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں. جبکہ کرسمس پر سرگودا کے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات, گھروں کو کمکموں سے سجا دیا گیا. سینٹا کلاز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے, جس سے بچے خوشی سے نہال ہو گئے. ادھر کوٹ ادو کے مقامی چرچ میں کرسمس تقریب میں مسیحی برادری نے بھرپور شرکت کی. مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں نے بہت تعاون کیا. دوسری جانب لیاقت پور میں کرسمس کے حوالے سے مقامی چرچ میں تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں مسیحی برادری کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام کیے گئے, کیک بھی کاٹا گیا. جبکہ کروڑ پکا میں کرسمس کی پروکار تقریبات چرچ بیت ایل میں مرکزی اجتماع ہوا. ملکی سلامتی, امن اور اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. مسیحی برادری نے مذہبی آزادی پر حکومت کا شکریہ ادا کیا. ادھر ماچھوال اور ڈہراوالا میں بھی کرسمس کا تہوار روایتی جوش و خروش سے منایا گیا. ماچھوال میں مسیحی برادری نے تمام چرچز کو سجا دیا. دوسری جانب ڈہراوالا میں بھی کرسمس کی دعائیہ تقریب میں پادری دانیال نے حکومت کی جانب سے ملنے والے مکمل مذہبی آزادی پر شکریہ ادا کیا. خانیوال, وہاڑی اور دنیا پور میں کرسمس کے موقع پر خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری ہے. مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کا کیک کاٹا گیا, مٹھائیاں تقسیم کی گئی. تقریبات میں ملک کی خوشحالی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی. آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون ملتان ڈویژن نے قائد اعظم اور نواز شریف کی سالگرہ بھرپور انداز سے منائی. اس حوالے سے ملتان آرٹ کونسل میں تقریب سجا کر قائد اعظم اور نواز شریف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. تقریب میں قائد اعظم نواز شریف اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. تقریب کا احوال جانیں گے جنید انور کی اس رپورٹ میں.
قائد اعظم محمد علی جناح اور نواز شریف کی سالگرہ پر ملتان میں کیک کاٹنے کی تقریب سجائی گئی، جس کا اہتمام مسلم لیگ نون ملتان ڈویژن نے کیا تھا۔ عہدیدارانوں اور کارکن کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ سابقہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان بے شمار قربانیوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، مہاجرین نے ہجرت کی اور لازوال قربانیاں دی۔ نواز شریف محب الوطن لیڈر ہیں، آج نواز شریف کی سالگرہ بھی منا رہے ہیں۔ نواز شریف نے شہباز شریف اور مریم نواز کی صورت میں 2 خدمت گزار دیے ہیں۔ پاکستان کی اہمیت خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جو ہمارے مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے لازوال قربانیاں دی، مال و اسباب چھوڑ کر آئے، جائیدادیں چھوڑ کر آئے، لفتے جگر چھوڑ کر آئے، قتل و غارت میں 14 شہید کیا گیا ان کو پاکستان کا زیادہ احساس ہے۔ جن لوگوں نے یہیں بیٹھے ہوئے جن کو پاکستان مل گیا شاید ان کو ان قربانیوں کا احساس نہ ہو۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون شیخ طارق رشید نے کہا کہ پاکستانی قوم بہت خوش قسمت ہے، پاکستان کو نواز شریف جیسا لیڈر ملا، اب ان کا احتساب ہوگا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، نواز شریف نے پاکستان سنوارا، ملک میں ترقی کی وجہ صرف نواز شریف ہیں، پاکستان مزید آگے بڑھے گا۔ سابقہ صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک، رانا اعجاز نون، رکن صوبائی اسمبلی سلمان نعیم، لیگی رہنما شوکت بوسن، عمر فاروق بھٹی، خواتین رہنما ثروت خان اور فہمیدہ چوہان سمیت بڑی تعداد میں کارکن تقریب میں شریک ہوئے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، ڈی جی خان میں یوم قائد پر گرلز گائیڈ ہیڈ کوارٹر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے بانی پاکستان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں قائد کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں گرلز گائیڈ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں یوم قائد کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا اور شجرکاری کی گئی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید عثمان منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ ڈویژنل ٹرینر گرلز گائیڈ آسیہ پروین بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر مقررین نے قائد اعظم کی جدوجہد، قومی خدمات اور نوجوانوں کے لیے دیے گئے پیغام پر روشنی ڈالی اور گرلز گائیڈ اور بوائز اسکاؤٹس کو ایک منظم اور متحرک یوتھ فورس قرار دیا۔ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن نو ڈاؤٹ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایسوسی ایشن ہے، چونکہ قائد اعظم خود اس تنظیم کا پارٹ رہے، اور آج قائد اعظم کے یوم پیدائش کے اس پرمسرت موقع پہ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن نے انتہائی خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ سابق ایم پی اے نجم ارشد کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے گرلز گائیڈ کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن طلبات کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن ایک بہت اچھا ادارہ ہے جس میں آسیہ صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں عرصہ دراز سے، ان کی ٹیم، ان کے گروپ، ان کے سارے جو ساتھ ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور آج کل کے دور میں ہمیں جو ہے نا ایسے ادارے کی اور ایسی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر گرلز گائیڈ کو مزید فعال بنانے، تربیتی سرگرمیوں میں وسعت دینے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے مطابق نوجوانوں کی کردار سازی پر زور دیا گیا۔ کیمرامین محمد عمر کے ہمراہ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب بھر میں قائد اعظم کے یوم پیدائش پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں، تاجروں، سیاستدانوں اور علماء کرام کی بھرپور شرکت، کیک کاٹنے اور بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بہاولپور میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی مقامی رہنماؤں کے ساتھ کارکنان، مسیحی اور ہندو برادری نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر حسین احمد مدنی، نائب صدر پیپلز پارٹی عبدالرحمان مغل، سید عطیر الحسن فاروق مغل بھی موجود تھے۔ دوسری جانب خانپور میں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر میونسپل کمیٹی ہال میں کیک کاٹنے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ اے سی افضل سکیرا، چیف آفیسر ساجد ریاض نے کیک کاٹا۔ تاجروں، سیاستدانوں اور علماء کرام نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ادھر مظفر گڑھ میں قائد کا یوم پیدائش بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ سردار کوڈے خان اسکول میں سرکاری سطح پر یوم قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل اسکول رانا طاہر بشیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل رانا طاہر بشیر کا کہنا تھا ڈپٹی کمشنر کی سرپرستی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیا میں قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر، سی ای او تعلیم ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی بھی موجود تھے۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے قائد اعظم کی خدمات پر روشنی ڈالی۔
जबकि डारावाला के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में कायद डे पर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तलबा ने मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। प्रोफेसर जहीर मालिक सीमा ने कायद-ए-आज़म की बलबला अंगेज क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। उधर कोटद्दू के डीसी ऑफिस में कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब हुई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब नादिर गोराया समेत तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इसी का कहना था तकरीब का मकसद बानी पाकिस्तान के एहसान को याद रखना और नस्लों तक पहुंचाना है। जनूबी पंजाब में कायद-ए-आज़म और मियां नवाज शरीफ के यौम पैदाइश पर तकरीबात का इनेकाद, पार्टी कायदीन और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और केक काटा। इस मौका पर शुरका ने बानी पाकिस्तान और बानी मुस्लिम लीग नून को खराज अकीदत पेश किया। मियार खान में सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह पर केक कटिंग तकरीब, पार्टी कारकुनान की भरपूर शिरकत, जश्न का समा रहा। साबिक एमपी उमर जाफर ने सालगिरह का केक काटा। कारकुनान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उधर मियांवाली में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की यौम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद किया गया। एमपी अली हैदर नूर खान नियाजी की रिहाइशगाह पर केक काटा गया। शुरका का कहना था कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ाद वतन दिया, जबकि मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। बलैया में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म और बानी मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सालगिरह तकरीब ज़िला सेक्रेटरीट में मुनक्किद की गई। साबिक एमपी अब्दुल शुक्र सवाग, अदनान शकील, मुजम्मिल जट ने केक काटा। शुरका का कहना था आज पाकिस्तान को बनाने वाले और बचाने वाले की सालगिरह है। अंजुमन ताजरान अकबर रोड हरम गेट के इंतखाबात के नताइज, अवामी खिदमत ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साजिद रिजवान जुगनू ने 30 वोट से मैदान मार लिया। साजिद रिजवान जुगनू और उनका पूरा पैनल 204 वोट हासिल करके कामयाब हुआ। 9 मुंतखब ओहदेदारान का जीत का जश्न। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान अकबर रोड हरम गेट के इंतखाबात के नताइज जो हैं वो आ चुके हैं। बात करते चलें तो अवामी खिदमत ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साजिद रिजवान जुगनू ने जो है वो 30 वोट से जो है वो मैदान मार लिया और जो है वो फतह अपने नाम कर लिया और इनका पूरा पैनल जो है वो मुंतखब हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करते चलें तो इस वक्त जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं वो अपनी जीत का जश्न भी मना रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ 9 मुंतखब सदर साजिद रिजवान जुगनू मौजूद हैं। जुगनू भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक दफा फिर मैदान मार लिया और जीत का सर आपने सर सजाया, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकबर रोड के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। सदीक सेंटर, अकबर रोड के जो दुकानदार हैं, बेडशीट के दुकानदार हैं, हार्डवेयर के दुकानदार हैं, इन सब का मैं मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे एक बार फिर इज्जत बख्शी है और इंशाल्लाह मैं इनको नाउम्मीद नहीं करूँगा। इनका कोई भी मसला होगा फौरन हल होगा। नायब सदर एहसान अरशद अवैसी वो भी मौजूद हैं। शुक्रगुजार हैं इस अकबर रोड का और जिन्होंने ये हमें मोहब्बतों से नवाजा है और इनकी दुआएं हैं। अल्लाह पाक ने हम सब लोगों को कामयाब किए। इंशाल्लाह हम ये कामयाबी ली है। इंशाल्लाह सब लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह लोगों की ऐसी खिदमत करेंगे लोगों की मिसाल कायम होगी। इस वक्त नायब सदर मखदूम अदरीस अवैसी वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मखदूम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने एक दफा फिर आपको इज्जत से नवाजा है। क्या ये अवामी खिदमत ग्रुप का जीत है, इंशाल्लाह हम पहले से ज्यादा खिदमत करेंगे। ये जीत एक वर्कर की जीत है और ये पिछले 10 साल से खिदमत का ही सिर्फ काम कर रहा है। इंशाल्लाह उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करेगा। अवामी खिदमत ग्रुप जिंदाबाद। सदारती उम्मीदवार है साजिद रिजवान जुगनू और उनका पूरा पैनल ने 30 वोटों से जीत का सेहरा जो है वो अपने सर सजा लिया और यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं रुझान की आवाम का देरीना मुतालबा बिलाखिर पूरा होने के करीब। इंडस हाईवे को कशमोर से रुझान और रुझान से राजनपुर तक दोरोया करने का काम तेजी से जारी। शहरी कहते हैं ये मनसूबा इलाका की तरक्की की जानिब अहम कदम है। मनसूबे की तकमील से अवाम को सफर में आसानी, मंडियों तक तेज रसाई और हादसात में नुमाया कमी होगी। इंडस हाईवे का ये मंसूबा मजमूई तौर पर 124 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें कशमोर ता रुझान 48.9 किलोमीटर, रुझान ता राजनपुर 75 किलोमीटर की तामीर शामिल है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां दिन रात काम करने में मसरूफ है ताकि मंसूबा जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाए। शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया और कहा कि ये 2 रवैया सड़क इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। अलहमदुलिल्लाह ये रोड बनता पे ना साडे इलाके दे विच हादसात बहुत कम थी वैसे असां टाइम बच वैसी शहर वञण वास्ते मंडी वञण वास्ते अलहमदुलिल्लाह बहुत वड्डी नेमत साडे वास्ते। ये मंसूबा जहां शहरियों की सहूलत का बाइस है, वहीं इलाके की मुआशी तरक्की और महफूज सफर का जामिन भी साबित होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम सागर, रोही, रुझान। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन और सफाई मुहिम के नतीजे में मुल्तान शहर का हुलिया तो बेहतर हो गया, लेकिन सब्जी मंडी की हालत ना बदल सकी। तजावजात वैसे ही मौजूद, गंदगी के बेजा ढेर हैं। तजावजात के बाद सड़कें तंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहने लगा।
ملتان سبزی منڈی میں تجاوزات کی بھرمار، مارکیٹ کمیٹی تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں مکمل ناکام، تجاوزات کے باعث سڑکیں تنگ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہری کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے وزٹ پر وقتی صفائی کی جاتی ہے، بعد میں دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتے ہیں، سبزی منڈی میں انتظامیہ کی ملی بھگت سے تجاوزات دوبارہ لگائی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ مشکلات ہے کیونکہ کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے، اور یہ صرف سبزی منڈی کا حال نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ گے یہی حال ہے، ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، محکمے بھی ہیں، لیکن کوئی بندہ کام ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کریں تو یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوں گی۔ تجاوزات قائم کرنے والوں کا موقف ہے کہ مارکیٹ کمیٹی یہاں کھڑے ہونے کے روزانہ 200 روپے فیس وصول کرتی ہے، اندر منڈی میں دکانوں کے کرائے زیادہ ہیں، اس لیے کم پیسے دے کر یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا کھڑے میرے بھائی، کوئی ان کا روک تھام والا ہی کوئی نہیں ہے میرا بھائی، کیا کریں، مجبور ہے کھڑے، وہ ہٹائیں گے، دیکھو ہٹ درمی کر رکھی ان لوگوں نے۔ سواری ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی سواری ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر منڈی کو تجاوزات سے پاک کیا جائے۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، حاصل پور میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان، ایل پی جی کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ، سرکاری ریٹ یکسر انداز، 2500 والا گھریلو سلنڈر 3300 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ گیس کی بڑھتی قیمت سے دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان، کہتے ہیں پلانٹ مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی غائب ہیں۔ حاصل پور میں ایل پی جی مافیا بے لگام، سلنڈر گیس کی قیمتوں میں من مانا اضافہ، اوگرا کی طرف سے مقرر سرکاری قیمت یکسر نظر انداز، 2500 روپے والا گھریلو سلنڈر 3300 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ آئے روز بڑھتی قیمتوں سے دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان ہیں۔ گیس لینے کے لیے آئے ہیں، جو حکومت کا ریٹ ہے، جو اگرا کا ریٹ ہے، اس کے مطابق ہمیں گیس نہیں مل رہی۔ ہم کیا کریں، جو دکاندار ہیں وہ ہمیں پلانٹ کا بہانہ سناتے ہیں، پلانٹ کا ریٹ یہ ہے، پلانٹ کا ریٹ یہ ہے۔ برائے مہربانی ہم بہت پریشان ہیں، ہم جو بھی چیزیں لینے جاتے ہیں، گیس نہیں، جو بھی چیز لینے جائیں وہ حکومت کے ریٹ کے مطابق ہمیں نہیں ملتی۔ دکانداروں کے مطابق گیس پلانٹ والے 2500 والا سلنڈر 3000 میں دیتے ہیں اور انوائس بھی نہیں دی جاتی۔ جب تک پلانٹ والے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہیں کرتے، گیس کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ ریٹ جو اوگرا کا ہے نا وہ 2466 روپے ریٹ ہے، جو پلانٹ ریٹ ہے وہ 3000 کے قریب ہے۔ اس میں کرایہ بھی پڑتا ہے، دکاندار جو دیتا ہے کرایہ پلانٹ سے ادھر دکان پر جو گیس آتی ہے، اور جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 3300 روپے ہے، اور ہمیں پلانٹ انوائس دے، ہم کو پکا بل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایل پی جی کی خود ساختہ قیمت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری قیمت پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ کب حرکت میں آتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عبدالرشید، روہی نیوز، حاصل پور۔ ملتان میں گل داودی کی نمائش کا تیسرا اور آخری روز تاریخی قلعہ قاسم باغ کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے اہل خانہ کے ہمراہ نمائش کا رخ کیا۔ رنگ برنگے پھول اور مسکراتے چہروں نے نمائش کی رنگینی کو چار چاند لگا دیے۔ ملتان کے قلعہ کوہنا قاسم باغ میں سالانہ گل داودی نمائش کا آخری روز، چھٹی کے باعث پارک شہریوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ رنگ برنگے پھولوں نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا، جبکہ بچے پھول کے درمیان سیلفیاں اور تصاویر بنا کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ ہم ادھر پھولوں میں آئے ہوئے ہیں اور بہت مختلف سے پھول ہیں ادھر، اور بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم یہاں تصویریں بنا رہے ہیں۔ مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہاں پھول بھی بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بابا کے ساتھ بہت انجوائے بھی کر رہا ہوں، یہاں جھولے بھی لے رہا ہوں میں۔ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، ہم نے اندر آ کے دیکھا اور مختلف پودے لگ رہے ہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہم فوٹو بنا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ سالانہ گل داودی نمائش میں 25,000 سے زائد پھول نمائش کے لیے رکھے گئے، جبکہ پھولوں سے تیار کیے گئے خوبصورت ماڈلز نے شہریوں کو اپنی سحر میں گرفتار کر لیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشیں نہ صرف ذہنی تازگی فراہم کرتی ہیں بلکہ خاندانوں کے لیے صحت مند تفریح کا ذریعہ بھی ہیں، لہٰذا ایسی سرگرمیوں کا انعقاد تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو نیچر سے آپ کی کہہ لیں گے انٹریکشن بہت ضروری ہے۔ سارا دن ہیکٹک روٹین اور پھر ایک چھٹی کے دن اس طرح کی آؤٹنگ، دیٹ وڈ بی گریٹ، اور ہونا چاہیے یہ، اور کافی اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ بہت اچھا لگا جی، بہت اس آلودہ دور میں اتنا اچھا انیشیٹو حکومت پنجاب سی ایم صاحبہ کو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی انوائرمنٹ کے لیے ہمارے لیے کوشش کی ہے۔ سالانہ گل داودی نمائش کے اختتام پر میوزیکل کنسرٹ کا بھی انعقاد کیا جائے گا، جس میں فیملیز کے لیے مفت انٹری رکھی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، روہی، ملتان۔
बहावलपुर के मतियुल्लाह हॉकी स्टेडियम में पहली साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी ने हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। बहावलपुर के मतियुल्लाह हॉकी स्टेडियम में एक बार फिर कौमी खेल हॉकी का मैदान सज गया। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन ने पहली कायदे-आज़म साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। चैंपियनशिप में बहावलपुर, बहावलनगर, बिहाड़ी और रहीम यार खां की टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल कमिश्नर नैयर मुस्तफा, आमिर नजीर खिची, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब समी खान, मोहम्मद तैयब और डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद शरीक हुए। आज हमारा जो फर्स्ट कायदे-आज़म साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप है उसका पहला दिन है। 25 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर को इंशाल्लाह इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। ये एक बड़ी नर्सरी रहा है हॉकी के प्लेयर्स की और बड़े बड़े नाम यहाँ से माशाल्लाह से लेजेंड्स जो है वो बने हैं, तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। और ये जो पूरा इवेंट सजाने का मकसद भी यही है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैडम मुसर्रत जबी साहिबा की तरफ से, कि यहाँ पे जो टैलेंट है वो आगे आया जा सके। हम समझते थे कि ये हम दिन ब दिन दुनिया में पीछे जा रहे हैं हॉकी की फील्ड में, तो ये इवेंट करवाने का मकसद ये है कि नया टैलेंट सामने आए। तो इस तरह के इवेंट्स इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की और इंतजामिया की कि इस तरह के इवेंट्स हम मुनक्कद करवाते रहें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके मिलते रहें। इफ्तिताही तकरीब में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक और कराटे का शानदार मुजाहिरा किया। चैंपियनशिप 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। टीमों के माबैन 10 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में बहावलपुर ग्रीन ने बिहाड़ी को शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप में साबिक कप्तान ओलंपियन उमर भुट्टा और कौमी खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं। कौमी खिलाड़ी अरशद लियाकत ने कहा कि चैंपियनशिप से जूनियर खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है और ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं वो इस टूर्नामेंट से खेल कर ऊपर जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हॉकी चैंपियनशिप का मेला डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के जेर एहतमाम सजाया गया है। इफ्तिताही तकरीब में शायकीन ने भी बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।